بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کو ہر روز افطاری سے پہلے 129 بار پڑھ کر جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کا خاص الخاص وظیفہ ہے اور بڑے بڑے اکابرین اس وظیفے کی برکات نہ صرف حاصل کرتے رہے بلکہ امت کو بھی اس وظیفے کی برکات کے بارے میں بتاتے رہے۔ اللہ کے اس ایک نام کی برکت سے جو مانگو گے ملے گا، رزق مانگو گے تو رزق ملے گا، دولت شہرت عزت مانگو گے تو ملے گی۔ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کے اس نام کو 129 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرو گے تو انشاءاللہ اس بیماری سے نکلنے کا راستہ بن جائے گا۔ الغرض کوئی بھی حاجت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اللہ کا یہ ایک نام ہی کافی ہے۔ رمضان المبارک میں ہر روز افطاری سے پہلے یہ نام پڑھنا شروع کر دیں۔ چند ہی دنوں میں آپ کی وہ حاجت، وہ خواہش اور وہ دعا جو پوری نہیں ہو رہی تھی انشاءاللہ اللہ کے اس بابرکت نام سے پوری ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، اس وظیفے کو رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں افطاری سے پہلے کیسے پڑھنا ہے، اس کا مکمل طریقہ بیان کیا جائے گا۔ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اسلامی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ابھی سبسکرائب کر لیں۔ آئیے سب سے پہلے مل کر اپنے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام اللطیف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام قرآن پاک میں 7 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ اللطیف یعنی بہت لطف فرمانے والا۔ لطیف کا لفظ عربی زبان میں لطف سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے نرمی کرنا، شفقت کرنا، رقیق القلب ہونا اور مہربان ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللطیف ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت لطف کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت شفقت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے کام کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نرمی اور شفقت کرنا کیسا ہے تو جان لیجئے کہ وہ اپنے بندوں اور تمام مخلوقات پر بے پناہ لطف و کرم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ لطیف بعبادہ، سورہ شورى، یعنی اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ لطف و کرم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس کو مانتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس کو نہیں مانتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص لطف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانے والے اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بندوں کے لیے موت سے لے کر موت کے بعد کے سارے مراحل ان کے لیے آسان کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیر محسوس طریقوں سے کام کرتا ہے اور بہت ہی باریک بین ہے، اتنی باریکی سے چیزوں کو دیکھنے والا ہے کہ جہاں اس کی مخلوق کی نگاہ بھی نہیں جاتی، جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے صرف ظاہری اعمال ہی نہیں دیکھتا بلکہ ان کے پیچھے نیتوں اور ارادوں کو بھی جانتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الملک، یعنی اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، خواہ کسی چٹان کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ایسی چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو بندوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں۔ بندے اگر چھپ کر کوئی کام کرنا چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ایسے اسباب اختیار کرتا ہے کہ بندے خود بھی گمان نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف ہوتا ہے کہ بندوں کو سزا کا مستحق ہونے کے باوجود درگزر کر جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عمل لکھنے سے روکے رکھتا ہے جب تک کر نہ لیں، اور جب گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کر لیں تو فوراً ہی معاف کر دیتا ہے۔ وہ بندے کے پلٹنے سے بے پناہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی پوشیدگی کے ساتھ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے کہ خود بندوں کو بھی نہیں علم ہوتا کہ ان پر کیسی مہربانی ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا لطیف ہے جو بندوں کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے،
ان کو بے شمار نعمتیں دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو ایسے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے جس کا بعض اوقات انسان کو خود معلوم ہی نہیں ہوتا، جیسے آسمان سے اترنے والی بلائیں یا زمین کا شر۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خاص لطف و کرم سے اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ لطیف ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، ان سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا؟ اس نے حکیموں کو حکمت سے، علماء کو علم سے نوازا، سالکوں کو شوق دیا، اولیاء کو ولایت سے سرفراز کیا، انبیاء کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اہل تقوی کو بصیرت عطا فرمائی، اہل عقل کو شعور دیا، یعنی جو جس کے قابل تھا اسے اسی قسم کی رحمت سے نواز دیا۔ اس کے علاوہ لطیف کا مطلب اتنی باریک چیز ہوتی ہے کہ جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ ان معنوں کے لحاظ سے بھی اللہ لطیف ہے کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا اور نہ ہی ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا اور نہ ہی ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ اتنا لطیف ہے کہ جسم اور کونوں مکان سے منزہ ہے، اس کی نہ حد ہے نہ انتہا، اور نہ ہی ہماری عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ مگر جو اسے اس اسم سے پکارتا ہے اللہ اس پر اپنی لطافت کے راز عیاں کرتا ہے۔ یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد 129 ہیں۔ اس کے فائد میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اسم اچھی اور حسب منشا شادی کے لیے بہت مجرب ہے۔ اچھا رشتہ ملنا خوش بختی کی دلیل ہے کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ یا لطیفوں کو 40 دن تک روزانہ 12,900 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ منشا کے مطابق رشتہ مل جائے گا اور شادی میں سکون ملے گا اور میاں بیوی کا نباہ بڑے احسن طریقے سے ہوگا۔ ہر حاجت اور مشکل کا حل چاہتے ہیں تو یہ اسم مشکل کشائی کے لیے بہت مؤثر ہے، لہٰذا جو شخص اس اسم کو روزانہ 129 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کا ہر جائز کام اس اسم کی برکت سے ہو جائے گا۔ اگر ہر نماز کے بعد اسے 129 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کے اثرات اور تیز ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ دین و دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین نے اس اسم کی بہت تعریف کی ہے۔ مفلسی اور بے روزگاری کا حل بھی اسی اسم میں پوشیدہ ہے۔ اس اسم کے ذکر کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ اگر کسی کا روزگار نہ ہو تو اسے روزگار مل جاتا ہے، ملازمت نہ ملتی ہو تو ملازمت مل جاتی ہے، اور آمدنی کم ہو تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان مقاصد کے لیے 16,641 مرتبہ روزانہ اس اسم کو پڑھیں اور 40 دن تک اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ مندرجہ بالا مقاصد بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ لا علاج بیماری کا حل بھی اسی اسم کی برکت سے ملتا ہے۔ ایسی لا علاج بیماری جو انسان کا پیچھا نہ چھوڑتی ہو، اس میں اس اسم کو 11 روز تک روزانہ 11,000 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے مریض کو روزانہ پلائیں۔ انشاءاللہ مریض کے شفا یاب ہونے کا کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ ایک اور عامل کے قول کے مطابق اگر کوئی بیمار اسے 300 مرتبہ روزانہ 21 دن تک پڑھے انشاءاللہ تندرست ہوگا۔ ناظرین محترم، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اس اسم کی برکتوں کو کس طرح سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ اکابرین اس سلسلے میں یوں رہنمائی فرماتی ہیں کہ کیونکہ اللہ کا یہ اسم بے پناہ برکتوں، فضیلتوں اور رحمتوں والا ہے، اور ماہ رمضان کی خوبیاں بھی ایسی ہی ہیں کہ یہ مہینہ بھی بے پناہ برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس لحاظ سے جب اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت کے بابرکت نام کو پڑھا جائے تو اس نام کی برکات دو چند ہو جاتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں یوں تو ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ہر ساعت برکتوں، فضیلتوں اور قبولیت سے معمور ہے، لیکن افطاری سے چند منٹ پہلے کے جو لمحات ہوتے ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ روزہ دار جب افطاری سے پہلے اللہ رب العزت کے بابرکت نام یا لطیفوں کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے تو اس کا سوال ضرور پورا کیا جاتا ہے، اس کی ہر مشکل آسان کی جاتی ہے، اس کی بیماری کو دور کیا جاتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے، اس پر رزق، دولت، مال کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، طریقہ سماعت فرما لیں کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے وضو کر کے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ کے بابرکت نام اللطیفوں کا ورد 129 مرتبہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کر کے اپنے دل کی تمام حاجات اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دیں۔ دل کی گہرائیوں سے اللہ کے سامنے اپنی ہر وہ حاجت پیش کریں جس کی آپ کو طلب ہو۔ جو بھی مانگیں گے اللہ کے اس بابرکت نام کی برکت سے انشاءاللہ وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ یہ عمل آپ نماز عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا یہ نام یا لطیف ایک مرتبہ نیچے کومنٹ باکس میں تحریر کر کے ساتھ آمین تحریر کر دیں۔ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔